الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، توحید یہ تمام تر انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن اسلام میں توحید کا کلمہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کلمہ توحید ہی پر رخصت کی دعا، آرزو اور تمنا کرتا ہے۔ توحید کے دشمن ہر زمانے میں رہے ہیں، لیکن کبھی توحید کے اعداء، توحید کے دشمن افراد رہے ہیں، تو کبھی توحید کے دشمن حکومتیں بھی رہی ہیں۔ آئیے ایک بادشاہ جس نے کھلے الفاظ میں توحید سے دشمنی رکھنے والے ترکوں کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ کہا حرب الدولہ العثمانیہ علی الدعوہ السلفیہ، سلفی دعوت کے سب سے بڑے دشمن عثمانی حکومت۔ حاربتنا الدولة العثمانية محاربات شديدة وأحاطت بنا من كل جانب، وسيرت علينا قوات عظيمة وحاصرتنا من كل جانب للقضاء علينا ولضربنا في الصميم۔ حاربتنا باعتبار أن الوهابية مذهبا جديدا، وأن ابن عبد الوهاب جاء ببدعة جديدة، وأن الوهابيين تجب محاربتهم۔ عثمانی حکومت نے ہم سے جنگیں کی ہیں اور ہمیں ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کی ہے، اور عظیم ترین قوتیں ہمارے اوپر لے کر چڑھ دوڑی ہیں، اور ہمیں ختم کرنے کے لیے ہر جانب سے ہم پر اٹیک کیا، اور ہمیں مٹانے کی، ہمارے وجود کو ختم کرنے کی ترکی حکومت نے بھرپور کوشش کی۔ ہم سے اس وجہ سے جنگ کیا کہ وہابی ایک نیا مذہب ہے، اور ابن عبد الوہاب نئی بدعت لے کر کے آئے ہیں، اور وہابی لوگوں کے خلاف جنگ کرنا واجب ہو گیا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ نَصَرَنَا عَلَيْهِمْ، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں ترکوں کے خلاف مدد کی بقوت التوحید الذی فی القلوب والایمان الذی فی الصدور، اس توحید کی بدولت جو ہمارے دلوں میں ہے، اور اس ایمان کی بدولت جو سینوں میں ہے۔ وَيَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّ التَّوْحِيدَ لَمْ يَمْلِكْ عَلَيْنَا عِظَامُنَا وَأَجْسَامُنَا فَحَسْبُ بَلْ مَلِكَ عَلَيْنَا قُلُوبَنَا وَجَوَارِحَنَا۔ اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے کہ توحید ہماری ہڈیوں اور ہمارے جسم ہی پر نہیں، بلکہ توحید ہماری رگوں میں ہے، ہمارے اعضاء اور جوارح میں ہے، توحید ہمارے دلوں میں بھی ہے۔ وَلَمْ نَتَّخِذِ التَّوْحِيدَ آلَةً لِقَضَاءِ مَآرِبِ شَخْصِيَّةٍ، اور ہم نے کبھی بھی توحید کو اپنی چاہت یا شخصی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا، اور لجر مغنم، یا کسی فائدے کے لیے ہم نے توحید کو آلہ نہ بنایا۔ وَإِنَّمَا تَمَسَّكْنَا بِهِ عَنْ عَقِيدَةٍ رَاسِخَةٍ وَإِيمَانٍ قَوِيٍّ وَلِنَجْعَلَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، بلکہ ہم نے توحید کو عقیدہ راسخہ کی وجہ سے اپنایا، اور قوی ایمان کی بدولت ہم نے توحید کو اپنایا، اور اس لیے توحید کو اپنایا تاکہ اللہ رب العالمین کا کلمہ ہی دنیا میں بلند رہے۔ مختارات من الخطب الملکیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46۔ مسلمانوں، اب تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ کس قدر ترکوں نے توحید سے بغاوت کی اور اہل توحید کو میدان جنگ میں جھونکا، اور کس طرح سے اہل توحید کو ترکی صوفی نے مٹانے کی
پوری جد و جہد اور انتھک کوشش کی۔ اللہ رب العالمین اہل توحید کے ساتھ ہے۔ اہل توحید کا مددگار رب کائنات ہے۔ جس نے ابراہیم کی مدد کی وہ آخری اہل توحید کی بھی مدد کرے گا، وہی مددگار ہے۔